تین شرائط پوری کرے. سمجھ آگئی بات؟ جو تین شرائط حدیث پوری کرے گا وہ متواتر حدیث ہو جائے گی. اب کیونکہ ہم لوگ فی الحال علم حدیث کا کوئی کورس نہیں کر رہے تو ہم ان کی ڈیفینیشنز میں نہیں جاتے. اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ایک حدیث متواتر ہوتی ہے. متواتر حدیث ہر لیول پر آتھینٹک ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا غلطی ہونے کا. احاد حدیث میں آ سکتی ہے, آتھینٹک بھی ہو سکتی ہے اور آتھینٹک نہیں بھی ہو سکتی. متواتر حدیث ہر لیول پر آتھینٹک ہو, اس میں کوئی شبہ نہیں باقی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی ڈیفینیشن کے اوپر وہ الگ بات ہے. ہم فی الحال ادھر نہیں جا رہے کیونکہ ہم علم حدیث کا کورس نہیں کر رہے. یہ ہم ایز اے پریکرسری پڑھ رہے ہیں, یہ ہم ایز اے پریکرسری پڑھ رہے ہیں حدیث کی ایک کتاب پڑھنے کی. لیکن احاد حدیث جو ہے وہ آتھینٹک ہو بھی سکتی ہے اور آتھینٹک نہیں بھی ہو سکتی. ہمیں آتھینٹسٹی کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث آتھینٹک ہے اور کون سی حدیث آتھینٹک, کیا بات واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. یہ ہم یہاں آتھینٹسٹی کے لحاظ سے جنرلی حدیث کی چار قسم. جنرل یا پھر حدیث ہوگی صحیح, یا پھر حدیث ہوگی حسن, یا پھر حدیث ہوگی ضعیف, یا پھر حدیث ہوگی موضوع. یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی آتھینٹسٹی کے لحاظ سے. یا پھر حدیث صحیح کہلائے گی, یا حدیث حسن کہلائے گی, یا حدیث ضعیف کہلائے گی, یا حدیث موضوع کہلائے گی. صحیح حدیث ہونے کی 5 شرائط. جو بھی حدیث صحیح ہوتی ہے اس کے 5 شرائط, اس کو 5 شرطیں پوری کرنی ہوتی ہے. حسن حدیث بھی وہی 5 شرطیں پوری کرتی ہیں. ان دونوں میں فرق صرف ایک شرط کی انٹینسٹی کے اندر ہے. جو 5 شرائط صحیح حدیث پوری کرتی ہے, کنیکٹیوٹی آف چین, ہر راوی کا عادل ہونا, ہر راوی کا ضابط ہونا, شذوذ یا شاذ نہ ہونا اور علت نہ ہونا, یہ 5 شرائط ہیں. حسن حدیث بھی یہی ساری شرائط پوری کرتی ہیں. صرف ایک شرط جو ہے ضبط, اس کی انٹینسٹی میں فرق, اس کی انٹینسٹی کے فرق سے حسن حدیث مختلف ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. سر ابھی تک جو پہلے اس کو ایک بار سمرائز کر دیں. ارے یار بعد میں کر دیں گے. ابھی سر وہ لیٹ سارا وہ نکل جائے گا, کوئی بات نہیں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ صحیح ہے, ڈیٹیلز میں اب دیکھیے. کنیکٹیوٹی آف چین جلدی بتاؤ. پہلی شرط کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی آف چین. کنیکٹیوٹی آف چین کیا ہوتی ہے؟ جیسے یحییٰ لیثی ہیں, وہ امام مالک سے کر رہے ہیں, وہ امام نافع سے, وہ ابن عمر سے. ان میں ہر 2 راوی جو آگے پیچھے ہیں یہ ایک دوسرے سے کیا ہونے چاہیے؟ کنیکٹڈ. کنیکٹڈ کا کیا مطلب ہونا ہے؟ کنیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے میں دونوں پائے جائیں اور کسی نہ کسی وقت وہ ایک ہی جگہ پر بھی پائے جائیں. کسی نہ کسی وقت وہ ایک ہی جگہ پر بھی پائے جائیں. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ ملے کہ نہیں ملے اس پہ اختلاف ہے محدثین کا. کچھ لوگ ملنا شرط لگاتے ہیں, کچھ لوگ ملنا شرط نہیں لگاتے. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن ایک جگہ پر کم از کم ہونا لازمی ہے کہ ایک جگہ پر کسی نہ کسی وقت اس زمانے کے اندر ہونا لازمی ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک پوری فیلڈ آف نالج ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم اسماء والرجال. علم اسماء والرجال. اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے راویوں کی بایوگرافیز جمع کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل امام مالک کب پیدا ہوئے, کب فوت ہوئے, کس کس سن میں کدھر کدھر گئے, کن کن لوگوں کو پڑھایا, کن کن سن میں کون کون سے اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھنے آئے, کب کون سا اسٹوڈنٹ آیا, کس سن میں واپس چلا گیا, امام مالک نے کن 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 لوگوں سے پڑھا, کب 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 پڑھا, کس کس سے نہیں پڑھا. یہ ساری باتیں ہم نے ریکارڈ کی ہوئی. اور یہ پوری ایک ایکسٹینسو فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسماء و رجال. ہر کسی کی تاریخ, اور ہم نے اس کو راویوں کے لحاظ سے بھی جمع کیا ہوا ہے, علاقوں کے لحاظ سے بھی جمع کیا ہوا ہے. مثلا تاریخ دمشق امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی, تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی, ساری 35 والیوم سے زیادہ کتابیں. تاریخ مکہ, تاریخ مدینہ, تاریخ نیسابور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ساری کتابیں کیا ہیں کہ کون کون مکہ مدینہ بغداد میں آیا جب تک امام بغدادی ہیں, کون کون گیا, کس کس نے کون کون سے آفیسز ہولڈ کیے بغداد کے اندر, کس نے کون کس کا شاگرد تھا, کون کس کا استاد تھا, کس کس سن میں کس کی شاگردی اور استاذی رہی. یہ ساری چیزیں ہمیں ان کتابوں سے پتہ چل. پھر ان کے کانٹمپریریز کی ان کے بارے میں کیا رائے تھی, کیسے لوگ تھے. صحیح ہے, یہ ساری باتیں ہم اسماء و رجال. یہاں سے کنیکٹیوٹی پتہ چلتی ہے.
आदिल होने का मतलब क्या होता है? आदिल, हर रावी को आदिल होना चाहिए, दूसरी शर्त है। आदिल होने का क्या मतलब है? जस्ट होना। जस्ट होने का क्या मतलब है? कि वो दो शर्तें पूरी करे। एक आदिल या ट्रस्टवर्दी या जस्ट बंदा कब होता है? जब वो दो शर्तें पूरी करता है। पहली शर्त कि वो फासिक ना हो, पहली शर्त कि वो फासिक ना हो। दूसरी शर्त कि वो खवारिमिल मरूआ ना करे, यानी सोसाइटल गुड के अगेंस्ट ना जाए। सोसाइटल गुड, मैं बताता हूँ क्या मतलब है। सोसाइटल गुड के अगेंस्ट ना जाए। खवारिमुल मरूआ, ठीक है, सोसाइटल गुड के अगेंस्ट ना जाए। फासिक कौन होता है? नहीं, वो भी होता है। फासिक होने के लिए फिर दो शर्तें होती हैं। कौन बंदा फासिक होता है? जो इन दो में से कोई एक काम करे। पहला काम, पहली शर्त क्या है? कि खुदा ना खास्ता गुनाह कबीरा करता हो। हर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब फासिक होता है, खुदा ना खास्ता। और कौन होता है फासिक? हर वो बंदा जो कि गुनाह सगीरा पर इसरार करे, यानी कि हैबिचुअल ऑफ गुनाह सगीरा, हैबिचुअल ऑफ गुनाह सगीरा। कोई बंदा खुदा ना खास्ता गुनाह कबीरा करे, वो भी फासिक हो जाता है, तो वो आदिल नहीं रहता। और अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता हैबिचुअल ऑफ माइनर सिन हो, यानी कि गुनाह सगीरा के ऊपर इसरार करे, उसको आदत बना ले, तो वो भी आदिल नहीं रहता। गुनाह कबीरा क्या होते हैं? वो भी दो शर्तें पूरी करे। तो कोई भी गुनाह अगर दो शर्तें पूरी करे तो वो गुनाह कबीरा होता है। पहली शर्त क्या? कि हर वो गुनाह जिसकी कुरान में या सुन्नत में दुनियावी कोई सज़ा रखी गई, दुनियावी किसी भी अगर गुनाह की सज़ा दुनिया में रखी है शरीयत ने, तो हर गुनाह क्या है? गुनाह कबीरा। फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता चोरी करना, कत्ल करना, जिना करना, शराब पीना, बहतान बांधना, इन सारों की सज़ाएँ दुनिया में मुकर्रर है शरीयत के अंदर, मुकर्रर गुनाह सज़ाएँ। हर वो गुनाह जिसकी कोई ना कोई सज़ा मुकर्रर है शरीयत में, वो गुनाह कबीरा। ये पहली शर्त है गुनाह कबीरा की। दूसरी शर्त क्या है? दोनों में से कोई एक भी पूरी करे तो वो गुनाह कबीरा हो। दूसरी शर्त यह है कि बेशक उसकी सज़ा तो मुकर्रर ना हो दुनिया के अंदर, लेकिन कुरान या सुन्नत में उसके ऊपर हमेशा हमेशगी के लिए जहन्नुम की वईद हो। हमेशा हमेशा यानी अबद के लिए किसकी वईद हो? जहन्नुम की। मसलन शिर्क, शिर्क की कोई सज़ा दुनिया में नहीं, दुनिया के अंदर शिर्क की कोई सज़ा नहीं है, लेकिन आखिरत में अबदी अजाब और गुनाह की सज़ा। इस वजह से ये भी गुनाह कबीरा। समझ आ गई बात? वालिदैन की नाफरमानी, दुनिया में इसकी कोई सज़ा नहीं। क़ताए रहमी, दुनिया में इसकी कोई सज़ा नहीं, लेकिन आखिरत में हमेशगी की जहन्नुम की सज़ा। क्या ज़िक्र किया है? तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाती हैं? गुनाह कबीरा। समझ आ गई बात? या फिर गुनाह सगीरा पर इसरार, या फिर गुनाह सगीरा पर इसरार। पहली शर्त तो होगी। दूसरी चीज़ के खवारिमुल मरूआ, सोसाइटल गुड। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे माशरे के अंदर इस वक्त ज़िंदा हैं जिसके अंदर सोसाइटल मोरालिटी कोई चीज़ नाम की कोई चीज़ ही बाकी नहीं रही। इखलाकियात हमारे माशरे से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। समझ आ गई बात? हर वो चीज़ जो कि मायूब की समझी जाती है, आज वो मायूब नहीं, आज वो कॉमन हो, लोगों के यहाँ एक्सेप्टेड हो गई। तो आजकल की मिसाल देना, कम से कम ना मैं अब आपकी उम्र में हूँ, मुझे नहीं पता कि आजकल क्या बुराई समझी जा रही है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें बुराई समझी जा रही हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें जो हैं वो हराम है। 95% ज़्यादा चीज़ें वो असल में खवारिमुल मरूआ जो है ना, सोसाइटल गुड, वो हराम चीज़ को नहीं होती। वो होती जायज़ चीज़ है, लेकिन सोसाइटी में अच्छी नहीं समझ जाती। तो अगर कोई बंदा उसके भी खिलाफ जाए तो उसकी अदालत साक़ित हो जाती है। जिसको आप पहले ज़मानों में बात कहा करते थे शरीफों का अंदाज। यार शरीफ लोग ये काम नहीं करते, शरीफ लोगों का ये पहनावा नहीं है, शरीफ लोगों का चाल चलन नहीं है ये। अब ऐसी कोई बात माशरे में हमारे यहाँ बाकी नहीं रहे, क्योंकि शरीफ ही नहीं बाकी रहे। समझा? और ये हकीकत है, इस पर रोना चाहिए, परेशान होना चाहिए। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेकिन हमारी भी जब मेरा बचपन था या मेरी जो नौजवानी थी, दैट वाज इन द mid-90s अर्ली 2000s, हमारे यहाँ भी हमारे वक्तों में भी जोहर से असर के दरमियान बाहर गली में खड़ा होना मायूब था। जोहर से असर के दौरान बाहर, हालांकि मगरिब के बाद हम उसी गली में खेल रहे होते थे सारे लड़के, वो कोई बुरा नहीं समझता था उसको।
لیکن ظہر سے عصر کے درمیان اگر لڑکے باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں تو یہ معیوب بات ہے. یہ بات کیا ہے؟ معیوب ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کیا گلی میں کھڑا ہونا حرام ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ خوارم المروءہ ہے. جو لڑکا یا جو بندہ اس طرح گلی میں کھڑا ہوتا تھا وہ جائز ہے ویسے، لیکن وہ کیونکہ خوارم المروءہ اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، وہ عادل نہیں رہتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پینا نہیں اچھی بات سمجھ جاتی، اس وقت نہیں سمجھاتی. مزدوروں کو برا نہیں سمجھا. اگر کوئی مزدور بیٹھ کے پی رہا ہے نا تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ کے محلے کا کوئی بچہ ڈھابے پہ پایا جائے اس وقت زمانے میں، ہمارے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ معیوب بات ہے. آج کل تو فیشن ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ خوارم المروءہ، سوسائٹل گڈز. وہ یا پھر وہ پروفیشنز اپنا لینا جو کہ نیک لوگوں کے پروفیشنز نہ سمجھ جاتے. وہ کپڑے پہن لینا، وہ حلیہ اپنا لینا جو کہ نیک لوگوں کا حلیہ بے شک جائز ہے، بے شک جائز ہے. اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے. عدالت ساقط کا مطلب کیا؟ اس کی روایت، اگر وہ روایت کرتا ہے، اب تو روایت موجود نہیں ہے ویسے، اس کی روایت ایکسیپٹ نہیں ہوگی اور عدالت میں اس کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. کوئی بھی اگر خدا نخواستہ عدالت کا کیس ہو تو وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اوکے. حسن دو چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ ضبط. ضبط ہے ایکوریٹ میموری. ایکوریٹ میموری. ایکوریٹ میموری کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ کسی بندے کے اندر یہ صلاحیت ہونا کہ جو لفظ اس نے، جو بات اس نے سنی ہے، بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ وہ واپس دہرائے، معنی کے ساتھ نہیں، ایگزیکٹ وہی الفاظ بول، تو اس کی میموری صحیح طرح ہے. اگر بے شک اس نے ایگزیکٹلی پورا مطلب بتا دیا ہے وہی، لیکن الفاظ وہ استعمال، تو اس کی میموری صحیح نہیں. ضبط کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر یہ خاصیت اور قابلیت ہو کہ وہ بے عینی ہی جو بات سنی ہے اس کو اسی طریقے سے دوبارہ ریپروڈیوس کرنے کے قابل ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اس ضبط کے لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شاذ حدیث، اگر کوئی راوی عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے، اگر کوئی راوی عادل بھی ہے اور، تو اس کو ہم لوگ اوتھینٹک راوی کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ ثقہ راوی کہتے ہیں، قابل اعتبار راوی کہتے ہیں، ٹرسٹ وردی راوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کون سا راوی؟ اگر وہ کیا ہو؟ عادل بھی ہو اور ضابط بھی ہو. عادل اور ضابط اگر دونوں چیزیں ہیں تو وہ ثقہ راوی کہلاتا ہے، یا پھر ٹرسٹ وردی راوی کہلاتا ہے، ایکسیپٹڈ راوی کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ شاذ کیا ہوتی ہے؟ چوتھی شرط حدیث صحیح ہونے کی کیا ہے؟ کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، یا اس کے اندر کوئی شذوذ نہ پایا جائے. اگر کسی حدیث میں شذوذ پایا جاتا ہے تو اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ شذوذ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک ٹرسٹ وردی راوی، یعنی کہ ایک ثقہ راوی، یعنی کہ ایک عادل اور ضابط راوی کوئی ایسی روایت نریٹ کرے جو کہ اس سے زیادہ ثقہ راوی کے کانٹراڈکٹری ہو، جو کہ اس سے زیادہ ثقہ راوی کے کانٹراڈکٹری ہو، تو اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں. اس حدیث کو، اور یہ دیکھیں میں بہت ہی پرائمری لیول کی آپ کو ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں. There are too many what should I say explanation to this. کمپلیکس، شاذ کی اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز ہے اور اتنی ایکسپلینیشنز ہے کہ میں نہیں ہم وہ کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح عدالت اور اس کے اوپر بہت ڈیٹیلز ہیں، بہت ڈیٹیلز ہیں. یہ اتنا سمپل نہیں ہے، لیکن یہ بیسک باتیں پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس کے اوپر آپ بنیاد رکھیں گے. اگر یہی چیزیں کلیئر نہ ہو تو اوپر کی بنیاد نہیں کھڑی کی جا سکتی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پہلی اور آخری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ابھی جو شاذ بتا رہا ہوں، آگے اگر آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے، ہائر اسٹڈیز جب کریں گے آپ علم حدیث کے اوپر، تو یہ عین ممکن ہے کہ دے آر مور دین ہاؤ مینی ایکسیپشنز ٹو دس ڈیفینیشن، اینڈ دیر آر مینی ایکسیپشنز ٹو دس ڈیفینیشن ایز ویل. جو میں ساری باتیں ابھی کر رہا ہوں، ایوری پوائنٹ ہیز این ایکسیپشن اینڈ ناٹ ون، ملٹیپل ایکسیپشنز. ٹھیک ہے. لیکن بیسک رول یہی ہے، تھم رول یہی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ ایک جب اوتھینٹک راوی اپنے سے زیادہ اوتھینٹک راوی کے کانٹراڈکٹری کوئی بات کرتا ہے تو اوتھینٹک راوی کی حدیث شاذ ہو جاتی ہے. اگر زیادہ اوتھینٹک والے کی حدیث نہ ہوتی تو اس اوتھینٹک والے کی حدیث ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. شاذ حدیث ہمیشہ کس میں ہوتی ہے؟ کمپیریٹیو اس کے اندر، جب وہ کمپیریزن میں آتی ہے تب شاذ ہوتی ہے. اگر وہ اکیلی ہوتی تو وہ کیا کہلاتی؟ صحیح. سمجھ آ رہی بات؟
کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ کون اوتھینٹک ہے اور کون زیادہ اوتھینٹک ہے؟ اس کی بھی مثالیں بہت زیادہ ہیں، وہ ہم نہیں جا رہے فی الحال کیونکہ ہمارا اس وقت موضوع علم حدیث نہیں ہے. چوتھی چیز علت، پانچویں چیز سوری، علت جو ہوتی ہے وہ ہڈن ڈیفیکٹ کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی کوئی کمزوری. یہ حدیث کی سند میں بھی ہو سکتی ہے اور متن میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈھونڈنا اور اس کی نشاندہی کرنا سب سے مشکل، ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسکس ان علم حدیث. علم حدیث کا مشکل ترین چیپٹرز میں سے، مشکل ترین فیلڈ میں سے یہ ایک فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں علت. ہر اسکالر آف حدیث واز ایون ناٹ اے اسکالر آف علت. ہر حدیث کا اسکالر ضروری نہیں ہے کہ وہ علت کا بھی اسکالر ہو. دیر ور اونلی سم جائنٹس، گریٹ جائنٹس which were known for their mastery in finding out illats. For example, the likes of Imam Malik rahmatullah alayh, the likes of Imam Sufyan Thawri rahmatullah alayh, the likes of Imam Yahya ibn Ma'in rahmatullah alayh, the likes of Imam Ali ibn Madini rahmatullah alayh, the likes of Imam Bukhari rahmatullah alayh, the likes of Imam Tirmizi rahmatullah alayh, the likes of Imam Dar al-Qutni rahmatullah alayh. یہ لوگ بڑے بڑے امام تھے جو علت کو بھی پہچانتے تھے. ہر ایک دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ایک بندہ حدیث کا امام ہو لیکن وہ علت میں کمزور ہو، علم میں کمزور ہو. دیر از ایوری پاسبلٹی ان دیٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث کا امام ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 5 شرائط ہیں کس کے لیے؟ صحیح حدیث کے لیے. حسن حدیث بھی یہ ساری 5 شرائط پوری کرتا ہے. بس اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کا لیول آف ضبط، جو کہ تیسرا کرائٹیریا ہے، اس کا لیول آف ضبط کمپرومائزڈ نہیں ہوتا، تھوڑا سا صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے، بس کمپرومائز نہیں ہوتا. کمپرومائزڈ اس کا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں تھوڑا سا کیا ہوگا؟ کم. سمجھ آ گئی بات؟ حسن حدیث اور صحیح حدیث یہ دونوں مل کے آتھینٹک حدیث بنتی ہے. حسن اور حدیث مل کر کیا بنتی ہیں؟ آتھینٹک حدیث. کیا مطلب آتھینٹک حدیث؟ آتھینٹک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دے آر ready to be used as a source of law on their own. They have the capability of becoming a source of Islamic law on their, they have a capability, they have the potential of becoming. لیکن کیا اس سے لازماً کوئی لا نکالا جائے گا کہ نہیں؟ نہیں. ہر صحیح حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے لازماً کوئی لا نکالا جائے. اب یہاں پر ٹھیک ہے، صحیح ہے، ضروری نہیں. صحیح حدیث اور حسن حدیث کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ آن دیئر اون وداؤٹ اینی فردر کنڈیشنز فرام دی حدیث پوائنٹ آف ویو، علم حدیث پوائنٹ آف ویو، وہ سورس آف لا بننے کے لیے تیار ہے. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ایک حدیث صحیح بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل نہ کیا جا رہا ہو. ایوری پاسبلٹی. این ممکن ہے کہ منسوخ ہو، ایبروگیٹڈ ہو، این ممکن ہے کہ کوئی اور وجہ ہو، وہ ہم بعد میں کریں گے. حدیث پر عمل کرنا ایک بالکل مختلف کام، حدیث کو آتھینٹیفائی کرنا ہے ایک بالکل مختلف کام. اگر آپ پیچھے والے درس پہ جائیے اور وہ چارٹ پہ آئیے تو مجھے یہ بتائیے کہ علم حدیث کا کیا کام تھا؟ جلدی سے بتائیں. علم الحدیث کا کیا کام تھا؟ وہ نہیں جو مجھ سے پڑھ رہا، وہ نہیں بتایا. علم حدیث کا کیا کام تھا؟ کیا کام ہے علم حدیث کا؟ ٹیکسٹ کو ہسٹوریکلی اسٹیبلش کرنا. کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ عمل کرنا ہے کہ نہیں. محدث ایز اے محدث اس کا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ ہمیں بتا دے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، متواتر ہے، احاد ہے، کیا درجہ ہے اس کا. اس کے بعد محدث کا کوئی کام نہیں. محدث کی فیلڈ یہاں پر اگر اس حدیث کے اندر کوئی عمل سے ریلیٹڈ کام ہے تو کون بتائے گا ہمیں؟ فقیہ. وہ حدیث کسی عقیدے کے ایشو پر ہے تو کون بتائے گا؟ متکلم. محدث نہیں بتائے گا ایز اے محدث. ہاں ہمارے یہاں ٹریڈیشن کے اندر ایسے لوگ بہت سے گزرے ہیں جو بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، تو وہ تینوں کام کر رہے ہوتے تھے. لیکن جب وہ حدیث پہ بات کرتے تھے تو وہ ایز اے فقیہ یا ایز اے متکلم نہیں کرتے تھے، ایز اے محدث کرتے تھے. وہی امام، ایک ہی امام. جب وہ فقہ پر بات کرتا تھا تو وہ ایز اے محدث اور ایز اے متکلم نہیں کرتا تھا، ایز اے فقیہ کرتا تھا. اور جب وہ کلام میں بات کرتا تھا تو وہ متکلمین کے اصولوں کے اوپر بات کیا کرتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایسے بھی بہت سے ائمہ ہیں جو کسی ایک فیلڈ کے امام تھے، وہ دوسری فیلڈ میں نہیں جاتے تھے. اور یہ امام کی نشانی ہوتی ہے علم کی پختگی کی،
کہ اگر کوئی ایک ہی علم کا ماہر ہے تو وہ دوسروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑائے گا. اور جو اڑاتے ہیں آج کل تو الحمدللہ فیشن ہے, آج کل تو یہ فیشن ہے کہ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اسی میں گھستے ہیں. صحیح ہے, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, MBA کیا ہوا ہے اور یہ کام کیے ہوئے ہیں, لیکن بولنا کس کے اوپر آپ کو؟ مذہب پر. ملا سائنس پڑھا رہا ہے, وہ سائیکالوجی بتا رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے, اور سائیکالوجسٹ دین بتا رہا ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, دماغ بیسک کامن سینس نہیں. کہنے کو یہ سارے لوگ کون ہیں؟ پڑھے لوگ. بیسک دین, میں نے یہ بات ہم نے پہلے کر دی, اسپیشلائزیشن کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھ لیجیے, ہمیں بہت سی مثالیں ہیں, جیسے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ. امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے محدث امام ہیں جو کہ ون آف دی پلرز آف علم حدیث کہلاتے ہیں. علم حدیث کا جو علم ہے, اگر وہ کچھ پلرز ہیں, اس کے اس ستون ہیں جس کے اوپر یہ پورا علم کھڑا ہوا ہے, ان ستونوں میں سے ایک بڑا ستون, ان پلرز میں سے ایک بڑا پلر امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد کے کنٹمپرری رحمۃ اللہ علیہ کے, جب بھی ان سے فقہ کا کوئی سوال کہتے تھے, کیا جاتا تھا, وہ کہتے تھے احمد سے پوچھو. ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کوئی آج سمپل سا کا غسل کا بھی مسئلہ پوچھتا نا, غسل کا مسئلہ, وضو کا بھی مسئلہ پوچھتا تھا, کہتا تھا بھائی ناٹ مائی فیلڈ, گو ٹو اور امام یحییٰ ابن معین کہتے تھے کہ حدیث کی صحت اور ضعف اور اس کے اوپر پوچھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. اما الرأی والفقہ ففقہ ابی حنیفہ, کیونکہ وہ حنفی تھے امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ آ گئی بات؟ ہی نوز ہز پوزیشن, اور ہر امام یہی کیا کرتا. اور بہت سے امام باقی بہت سے علموں کے امام ہوتے تھے. آج کل یہ ایک گڑمڑ ہو گئی ہے کیونکہ بیسک ڈیفینیشن ہماری کیا ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی. سمجھ آگے بات کہ نہیں آگے؟ تو حدیث کا کام یہاں, ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ بہرحال میں نے آپ سے یہ بات کی کہ حسن اور صحیح حدیث دونوں مل کے اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے. اوتھینٹک حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر لازماً عمل کیا جائے گا, ہرگز یہ مطلب یہ ہے کہ وہ پوٹینشیلی اپنی ذات کے اندر وہ اس کے قابل ہے کہ اس کے اوپر فوراً عمل کیا جائے. پوٹینشیلی اپنی ذات کے اندر وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر فوراً عمل کیا جا سکتے یا شریعت کا کوئی حکم مستاخذ کیا جا سکے. سمجھ آ گئی بات؟ کریے آگے. ضعیف حدیث, آخر میں ضعیف حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ہر وہ حدیث جو ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ شرط پوری نہ کرے. یہ 5 شرائط ہیں صحیح حدیث کی یا حسن حدیث کی. اگر کوئی حدیث اس میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ شرائط پوری نہ کرے تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف حدیث. ضعیف حدیث کی پھر اس اور 35 مختلف ٹائپس ہیں. دیر آر 35 مختلف ڈفرینٹ ٹائپس آف ضعیف حدیث. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہر ضعیف حدیث کی ہر ٹائپ کا الگ حکم ہے, ہر ٹائپ کا الگ حکم. سمجھ آئی؟ ضعیف حدیث کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ آن اٹس اون پوٹینشیلی اٹس ناٹ کیپیبل ٹو بی اے سورس آف اسلامک لا. اٹ کین بیکم اے سورس آف اسلامک لا انڈر پرووائڈڈ کنڈیشنز. آن اٹس اون اٹ کین ناٹ بیکم اے سورس آف اسلامک لا, لیکن certain conditions applied it can also become a source of Islamic law. ٹھیک ہے, according to the overwhelming majority of the muhaddithin, fuqaha and usul. There are only few, not more than 2 or 3. 2 اور 3 سے زیادہ امام ہی نہیں ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ ضعیف حدیث آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دی جائے. لیکن overwhelming majority of the muhaddithin اور فقہا اینڈ یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کنڈیشنز اپلائڈ سورس آف اسلامک لا بن سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کا ضعیف ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیں یا سائڈ پہ کر دیں, یا کسی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو کہ حدیث سائنسز کے اگینسٹ ہے, یا میجورٹی آف دی اسکالرز آف دی حدیث سائنسز کے اگینسٹ ہے. 1-2 امام ہیں, یہ امام قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے, اور 1-2 امام. کہا یہ جاتا ہے کہ امام بخاری بھی تھے, لیکن امام بخاری کے بارے میں یہ رائے اوتھینٹکلی میرا نہیں خیال کہ ثابت ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ امام بخاری بھی اگر اس کے قائل تھے تو وہ 1 یا 2 امام ہیں. ان کے اگینسٹ, ان کے سامنے thousands and thousands of generations of ائمہ آف حدیث. سمجھ آ رہی بات کی نہیں؟ اور امام نووی اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے اپنے مقدمے کے اوپر. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں اس بات کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے. موضوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی حدیث. وہ بات جو آخر میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک بار کمپلیٹ ہوگی. وہ بات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی,
اور کوئی جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث. موضوع حدیث کسی صورت میں بھی سورس آف اسلامک لا نہیں بن سکتی, بلکہ موضوع حدیث کو پڑھنا نہیں, موضوع حدیث کو سنانا بھی حرام ہے تمام علماء کے نزدیک. موضوع حدیث کو سنانا, صرف سنانا حرام ہے, گناہ ہے تمام علماء کے نزدیک سوائے ایک شخص کے لیے, استاد کے لیے جو شاگردوں کو پڑھا رہا ہو اور ساتھ بتا رہا ہو کہ حدیث موضوع ہے, صرف اس کو موضوع حدیث سنانا جائز ہے. اس کے علاوہ موضوع حدیث سنانا بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث متواتر ہے, یہ حدیث متواتر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار, جس شخص نے میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم کی آگ سمجھے. یہ حرام ہے کہ آپ موضوع حدیث کو سنائیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ ضعیف حدیث حسن حدیث کیا ہوتی ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اور اس پہ تو کوئی اب سوالات کیجیے, اور اگر ٹائم بچا تو ہم آگے. ہاں کیونکہ ڈیفینیشن آف حدیث میں کیا ہے؟ ہر بات جو رسول اللہ کی طرف منسوب کی جائے, سچی یا جھوٹی ہوگی, ٹیکنیکلی وہ حدیث. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں, کیونکہ ایک بات منسوب ہوگی رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ٹیکنیکلی حدیث ہوگی لیکن جھوٹی. بہت کام کیا جاتا ہے لیکن وہ علم حدیث کا موضوع ہے. پوری کتابیں ہر اس کے اوپر کتاب ہے, وجہ کے اوپر وجہ کتاب ہے, صحیح ہے. تو یہ لیکن علم حدیث کا موضوع بالکل ہوتا ہے. سر آپ نے ضعیف حدیث کے بارے میں بات کی, ضعیف حدیث کا آپ نے کہا کہ اس کو نریٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کچھ ہے امام جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں, مطلب ایک دو کافی, ہاں وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کنسیڈر کرنی چاہیے, جبکہ باقی کہتے ہیں ہاں عمل نہیں کرنا چاہیے. نریٹ تو ہر کوئی کرنے کو جائز کرتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب جو ضعیف حدیث ہے اس کو ہم ضعیف چین آف نریشن کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں, چین آف نریشن کی وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے, متن کی وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے, مختلف وجوہات ہیں. 35 اگر قسمیں ہیں تو اس کا مطلب ہے 35 وجوہات کم سے کم ہیں حدیث کے ضعیف ہونے. سیکنڈ کوشچن ہے آپ نے علت کے بارے میں بتایا, کیا نہیں بتایا؟ علت کا بتانا. علت ہڈن ڈیفیکٹ ہے, یہ مشکل ہے, یہ میں اگر اسے سمجھانا چاہوں گا تو ٹائم بہت لگے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ علم حدیث پہ کورس نہیں ہے تو ہم اس میں نہیں جا رہے. بہت سی چیزیں ایسی, جیسے شاذ کی میں نے مثال دی, شاذ کو میں نے بتا اس کو دیکھنے کے بھی میں نے بھی سمجھایا, کیونکہ علم حدیث کا کورس نہیں ہے. اصل میں ہم ایک کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر انشاءاللہ آگے کسی وقت جا کر ہمارا یہ ارادہ رہا ہوا کہ ہم علم حدیث کی کوئی چھوٹی سی کتاب پڑھیں تو ان چیزوں کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے, پھر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال علم حدیث کا کیونکہ موضوع نہیں ہے تو میں نے ان ساری چیزوں کو اسکپ کیا, ٹھیک ہے. علت جو ہے وہ مشکل کام ہے, اور اس کو سمجھانا کے لیے بھی مجھے تھوڑی سی آپ کو اور چیزیں سمجھانی پڑیں گی. ہاں اگر ایک حدیث کی جو ٹائپس ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, سر اس میں بھی ہوتا ہے کہ کون سی حدیث میں جس کو ہم جلدی منظور کر سکتے ہیں, کون سی حدیث ہے مجھے ویسے فائیو کنڈیشنز کے جو ذرا زیادہ پروسیس کے بعد نئی حدیث ہوگی. مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. ہاں ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی صحیح حدیث زیادہ دوسروں سے درجہ رکھتی ہے یا پھر زیادہ. ہاں 35 اگر درجے ہیں تو obviously یہ درجے ہیں, 35 ٹائمز ہے نا. کچھ ضعیف کم ضعیف حدیث ہیں, کچھ ضعف کی انٹینسٹی, ویکنیس کی انٹینسٹی کمزور ہے. کچھ ٹائپس آف ویکنیسز ہیں وچ از ہائی ان انٹینسٹی, اس کے لیے زیادہ کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں. کچھ دیر ٹائپس آف ضعف جو کبھی بھی جاتا ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. چند ٹائپس آف ضعف ایسا ہے, ویکنیسز ایسے ہیں کہ وہ جتنا بھی آپ کوشش کریں وہ نہیں ہٹ سک پاتے. لیکن چند ٹائپس ایسے ہیں جو چٹکی میں ختم ہو جاتے ہیں, ان کو ذرا وہی نہیں دی جاتی ویٹیج, ٹھیک ہے. تو آبویسلی یہ ضعف کی بھی انٹینسٹی ہوتی ہے, اس کی بھی ٹائپ ہوتی ہے. ٹائپس سب سے نچلا درجہ کیا مطلب؟ تو یہ بات نہیں بالکل بھی نہیں, اور یہ بات غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر چین بروکن ہوگی تو وہ سب سے نچلے درجے پہ, یا پھر اسٹرانگیسٹ فارم آف
نہیں اگر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ میں اچھا سوال کیا, یہ میں بھول گیا تھا کہنا, اگر کسی کی سند ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو وہ حدیث ہی نہیں, نہ وہ صحیح ہوگی, نہ حسن, نہ ضعیف, نہ موضوع, وہ موضوع بھی نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا, کیونکہ حکم لگانے کے لیے سند اور متن دونوں ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. دیر از اے ویری فیمس کوٹ, دیر از اے ویری فیمس حدیث جو بہت سی کتابوں میں منسوب کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ باتیں دیکھ کر رسول اللہ سیدنا ابو بکر بہت فیسنیٹ ہو رہے تھے. رسول اللہ کچھ کام کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ, اینڈ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ واز بیکمنگ مور اینڈ مور فیسنیٹڈ بائی دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں رسول اللہ سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, حالانکہ بچپن سے ساتھ ہے, بچپن ساتھ گزرا, نوجوانی ساتھ گزری, جوانی ساتھ گزری, بڑھاپا ساتھ گزرا, ہر وقت تو ساتھ تھے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر بھی اس فیسینیشن کی حالت میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ من ادبک یا رسول اللہ, یہ بہترین ادب, یہ ادائیں, یہ سکتات, یہ حرکات, من ادبک یا رسول اللہ, یہ آپ کو ادب, یہ چیزیں کدھر, ہم نے تو سارا کچھ ساتھ ہی گزارا ہے, میری بھی وہی چیزیں, میں بھی وہی, آپ کو کچھ نے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق, اس روایت کے مطابق, ادبنی ربی فاحسن تأدیبی, ادبنی ربی فاحسن تأدیبی, مجھے میرے رب نے یہ ادب سکھایا اور کیا ہی خوبصورت سکھایا. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں لا لیس لہ سند, اس کی کوئی سند, لا صحیح ولا حسن ولا ضعیف ولا موضوع, نہ اس کی صحیح سند, صحیح سند ہے, نہ حسن, نہ ضعیف, نہ موضوع, مطلب یہ حدیث ہی نہیں. اور پھر ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں, ولیکن معناہ صحیح, لیکن اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدیب ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی ہے, لیکن اس کو حدیث کہیں گے ہی نہیں, کیونکہ حدیث کہنے کے لیے کیا ضروری ہے, سند, اور اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا, نہ جھوٹے کا, نہ سچے کا, نہ صحیح کا, نہ ضعیف کا. نہیں, اس کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے, حدیث ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, حدیث ہے ہی نہیں. آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. آپ یہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر جو پرورش تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر جو ان کی اپ برنگنگ تھی وہ اللہ کی طرف سے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, یہی حقیقت بھی ہے. قراء قصاص ہو جاتی ہے, قصاص کے ذریعے سے. قصاص نے تو بہت ہی اندھا دھن آندھی مچائی ہوئی ہے. ایک تو بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے, ایک قصاص جس کو آج کل زیادہ تر ہمارے اب جو ہے, جن لوگوں کو اب زیادہ تر, آپ لوگ زیادہ تر, اور یہ میں پوری مطلب ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے زیادہ تر جن لوگوں سے امپریس ہوں گے اس وقت ریلیجیسلی, وہ زیادہ تر قصاص ہیں. none of them are scholars, though they are assumed as Muslim scholars. They are either قصاص, جس کے میں ابھی مثال دینے لگا, اور they are بہت ہی کوئی بہتر اچھا بندہ ہے تو وہ داعی ہو سکتا ہے, پریچر. آج کل جو لوگ اسلام کا نیریٹو پیش کر رہے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر, 95% are not scholars, and this is a very sad state of affairs. اور جن لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں اسکالر سمجھ کے, وہ اسکالرس نہیں. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بات بتا رہا ہوں, پوری ذمہ داری. آپ بے شک نہیں, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا اور نہ میں کسی کے اوپر کمنٹ کروں گا, نہیں, میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک قصہ سن لیجیے پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک قصاص تھا جو کہ بغداد کی تھوڑی سی دور مسجد میں نماز ہوئی, اور اس مسجد میں امام یحییٰ ابن معین اور امام احمد نبی نماز پڑھی, دونوں کلاس فیلوز تھے, دوست تھے, انہوں نے بھی نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک قصاص کھڑا ہوا, بڑا سا, اس نے ثوب پہنا ہوا ہے, داڑھی, امامہ, اور دعوت دینا شروع ہو گیا. دعوت کا کام کر رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, سب کام کر رہا ہے. درس دیتے ہوئے اس نے ایک حدیث سنائی, اور اسے پوری سند کے ساتھ سنائی کہ میں نے سنا احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے سنا فلاں سے, انہوں نے سنا فلاں سے کہ یہ بات. اور وہ پورا قصہ اور درس کیا اس نے. جب ساری مسجد چلی, جب اس نے یہ روایت سنائی تو ہم نے امام یحییٰ ابن معین کی طرف دیکھا, یار یہ تم نے سنائی تھی حدیث اس کو. امام یحییٰ نے کہا نہیں تم نے, تو یار یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا احمد ابن حنبل, اور یہ کدھر سے آئے بھائی. ٹھیک ہے, سارے لوگ چلے گئے, یہ دونوں بیٹھے رہے مسجد میں. جب ساری مسجد خالی ہو گئی تو یہ شیخ کے پاس چلے گئے.
شیخ کا ہاتھ پکڑا, سلام کیا, بڑی ان سے ہوگی. میں نے کہا شیخ ایک سوال ہے چھوٹا سا. انہوں نے کہا غریب بول تو کہ جی آپ نے حدیث سنائی تھی اس کی سند کیا ہے, ابھی جو آپ جس پہ درج دیا ہے اس کی سند کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں بتا دیتا ہوں, میں نے سنا احمد بن حنبل سے اور یحییٰ بن معین سے, ان دونوں نے سنا فلاں سے, ان دونوں نے سنا فلاں سے, دونوں نے سنا فلاں سے, اور یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں. مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جھوٹا نہیں, لیکن ہم پریشان ہیں کیونکہ میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ بن معین, اور ہم نے تو کبھی یہ حدیث خود نہیں سنی, تو سنائیں گے کیسے؟ تو اس کے اوپر ان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف تمہارا ہی نام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین؟ یہ حال ہے آج کل کے زیادہ تر پریچرز کا, کہ جب وہ تنقید یا بات کرنے آتے ہیں تو ان کو بیسک ڈیفینیشنز بھی نہیں, ایسی بھونڈی تنقیدیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پڑھے ہوئے ہیں وہ یا پھر ان کو سننا گوارا نہیں کر پاتے, یا پھر سن کے کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی نہیں, اللہ کی بنا ان کو نہیں سننا, اپنا ٹائم ضائع کرنا, اور یہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں, یہ لوگ اپنی موت آپ مریں گے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا رہنا چاہیے. ہاں اب سوال ہے. قصاص, قصاص قصے کہانے والا, قصے سنانے والا, اسٹوری ٹیلر. نہیں, he's not a scholar. He has gathered knowledge from not the reliable sources of knowledge, and he has gathered information, and he is able to very eloquently deliver the information. ٹھیک ہے, آپ اگر گوگل سے اور یوٹیوب سے علم سیکھ رہے ہیں تو you are a قصاص, because these are not reliable sources of knowledge. سمجھا رہی ہے بات کریں, these are not reliable sources of knowledge. Whosoever is speaking on YouTube and Google and VST. So what about the books they have written? Which books? Like قصاص نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کو ہم نے علماء بتا دیتے ہیں, اسی لیے تو آپ کو علماء سے پڑھنا ہے. There are so many people who are known as قصاص یا صحفیین. الصحفیین are those people who were very good in their mind, very intelligent, very good information, very smart, but never studied under a scholar. but how would we know that a person is a scholar? اس کے آپ یہ تو ایک الگ سوال ہے, یہ ایک الگ وہ ہے, وہ اس کے اوپر مختلف بات ہے. لیکن اگر پہلی شرط میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اسکالر will only be that person who has studied under a scholar for at least more than a decade. 5 سال 10 سال تو ہونے ہی چاہیے کم سے کم. اس سے کم میں کوئی بندہ طالب علم بھی نہیں بنتا کہ وہ آگے جا کر پڑھانا شروع کر دے, کم سے کم. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جس سے وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی اسکالر ہو, پتہ چلے وہی نہیں ہے اسکالر تو وہ صرف 50 سال بھی پڑھتا رہے تو کچھ نہیں ہوگا, مشہور بے شک جتنا بھی ہو. ہاں ہاں دیکھیے 4 سال کے بعد جو کریٹو اوپینین آپ دیتے ہیں, دیٹ از جو آپ ایف آئی پی کرتے ہیں, دیٹ از اے سپروائزڈ ایف آئی پی. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک وہ پرووائڈیڈ کہ جو آپ کا سپروائزر ہے وہ آپ کی اوپینین کو ود ان دا لمٹس رکھے. کریٹو اوپینین انڈر سپرویژن دینا تو کیا مسئلہ ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پرووائڈیڈ از انڈر سپرویژن. It has the capability, potential of that. بہت سی بیسز ہے, وہ ہم آگے جا کے شاید بات کریں, لیکن یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک مثال آپ کو بہت آسان سے دی تھی, ایبروگیشن, منسوخ ہو. فار ایگزامپل there is a hadith in Sahih Bukhari in which the Prophet, it is narrated that the Prophet ﷺ said کہ ہر بالغ مرد مسلمان پر جمعے کے روز غسل کرنا فرض ہے. کوئی فرض کہتا ہے جمعے کے روز غسل کرنے کو؟ کیوں؟ کیونکہ حدیث منسوخ ہے, لیکن صحیح بخاری میں بھی موجود بھی ہے اور لکھی ہوئی بھی اور صحیح بھی ہے, لیکن کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ منسوخ ہو گئی بات میں. سمجھ آ گئی بات؟ اور بخاری ہی کی باقی حدیثوں سے منسوخ ہو گئی, اور بھی باقی حدیثیں. حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں. ہاں ایک لازمی شرط ضرور ہے سورس آف لا ہونے کے لیے, لیکن کافی نہیں. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ایک حدیث کسی زیادہ حدیثوں کے خلاف جا رہی ہے, ایک حدیث کوئی زیادہ اوتھینٹک حدیث کے خلاف جا رہی ہے, ایک صحیح حدیث زیادہ صحیح حدیث کے خلاف جا رہی ہے, کوئی پرنسپل آف شریعت کے خلاف جا رہی ہو,
اور پرنسپل آف شریعت ایک حدیث کے اوپر قائم نہیں ہوتا, وہ مجموعہ حدیث اور آیات پر قائم ہوتا ہے, تو اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن اس کے کرائٹیریا کون ڈیفائن کرتا ہے؟ اس کے کرائٹیریا اصول فقہ ڈیفائن کرتا ہے اور فقیہ ڈیفائن کرتا ہے, محدث ایز اے محدث نہیں ڈیفائن کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے, کوئی سوال کور ہو گیا؟ ہاں ہاں پوچھو پوچھو. سر آپ نے کہا نا وائرل ہونے کی بات, ہاں ڈفرنٹ ادوار میں ڈفرنٹ وے آف رائے وائرل ہونے کا. لائک اگر ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ٹائم کی بات کریں تو اس میں لوگ ٹرانسفر کرتے تھے نا بات, لائک انہوں نے روایت کی امام ابو حنیفہ سے, تو وہ والا ٹائم پیریڈ تھا, اس میں وائرل ہونے کا وہ طریقہ تھا. پھر ہم آج کے دور میں کس بیسس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائرل نہیں, یہ دور ایسی اندھا دھن اور ایسی لٹ نہیں مچی ہوئی تھی ان کے دور میں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے ہر کسی اہارے غیر نتھو خیروں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دین کا درس دینا شروع کر دے. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے, یہ تو آج تو بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں نا. اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں, انہوں نے جب ابھی امام ابو حنیفہ نے اجازت نہیں دی تھی, جب انہوں نے درس دینا شروع کیا تو ایسی شدید قسم کی ان کی کلاس ہوئی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ درس دینا ہے کہ نہیں دینا. بالکل, اور اس وقت صرف وہ بندہ ایکسیپٹڈ اسکالر ہوتا تھا جس کو اسکالر مان لیں. فار بیک ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہماری تاریخ کے اندر, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کسی نے نام سنا ہو تو سناؤ, نہیں سنا تو بس تھوڑا سا سن لیں. ہماری ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں فتنہ خلق قرآن. یہ کیا فتنہ تھا اس کی ڈیٹیل میں ہم نے کہا, لیکن ایک فتنہ تھا, اس کو کہتے تھے ہم فتنہ خلق قرآن. ایک غیر اہل سنت فرقے نے یہ ایک بات کی تھی, اور پھر بعد میں اس کو پولیٹیکل پاور مل گئی. بعد میں اس کو پولیٹیکل مطلب حکمران وہ لوگ بن گئے جو اس فرقے سے تھے. تو اس فرقے والوں نے علماء کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا, علماء کو سزائیں دینا شروع کر دی, قتل کرنا شروع کر دیا. سمجھ آ گئی بات؟ اتنا خطرناک قسم کا فتنہ ہو گیا تھا کہ لوگ گمراہ ہونے لگ گئے تھے, اور وہ امام جو اہل سنت سے ہوتا تھا اور وہ اس فتنے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. اس وقت جو ایک بہت بڑا ہمارے چیمپئن اور ہمارے ہیرو تھے وہ اس زمانے کے ہیں, وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ, اور جو اس نے یہ فتنہ سب سے زیادہ جس کے پیچھے طاقت انٹلیکچوئل طاقت دی تھی, اس بندے کا نام تھا ابن دواد. اس بندے کا نام تھا ابن دواد. کچھ بیچارے شریف قسم کے لوگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو خلیفہ ہے اس کی مجلس میں ابن دواد بیٹھا ہوتا ہے اور علماء سے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کھلا چیلنج کرتا ہے کہ آئے بڑا مولوی میرے سامنے اور مناظرہ کر لے, مناظرہ کر لے. میں مناظرے کے لیے کیا ہوں, تیار. تو آپ کیوں نہیں جاتے یار, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا جواب تھا؟ امام احمد نے فرمایا کہ کیف اکلم من لم اراہ علی ابواب العلماء قط, میں ایسے بندے سے بات بھی کیوں کروں جا کر جس کو میں نے کسی بھی عالم کی دروازے پر کبھی بھی نہیں دیکھا. وہ مستحق ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. ہی از ناٹ ورتھی آف ایون مینشننگ ہز نیم. بھاڑ میں جائے ایسا بندہ, وہ تھوڑی دن چرلیاں چھوڑے گا, اور جو چرلیوں کے میں آ گئے سو آ گئے. صرف وہی لوگ چرلی میں آتے ہیں جو کہ انٹلیکچولی کمزور ہو اور جو سنسیئر نہیں ہوتے, بس اور کوئی نہیں آتا. سنسیئر لوگ ہمیشہ اس چرلی سے باہر نکلتے ہیں, ہمیشہ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسکالرس کا نا بافیہ نہیں تھا, کنٹرول تھا, ایک طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا. اسکالرز اجازت دیتے تھے کہ ہاں بھائی, اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تک درس دینا نہیں شروع کیا تھا جب تک ان کو 25 سے زیادہ مدینہ کے اماموں نے کہا تھا دے دو درس. یہاں آپ 2 لیکچرز یوٹیوب پہ سنے اور تیسرے دن آپ خود لیکچر دے رہے ہو. سمجھ آئی بات؟ دس از واٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کا تقدس آپ کی نظر میں 0/0 ہے. کوئی غیرت نہیں ہے دین کے لیے. اللہ کا دین جو ہے اس کے اندر یہ غیرت مر چکی ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ یہ کام اپنی ناک صاف کرنے والے کے, ہڈی جوڑنے والے کے لیے نہیں گوارا کرتے کہ ایک یوٹیوبر سے جا کے ہڈی جڑوا لوں. لیکن وہ یوٹیوبر جو ہے وہ دین کے لیے آپ کے لیے سورس ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بےہودہ سی ہڈی جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کے دین کے.
کہ اللہ کے دین پہ جو چاہے جو بول لیا کرو, ہر ایرا خیرا نتھو خیرا, ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری, جو چاہے شب خون مارے. ٹھیک ہے, علماء کو اس کا سدباب کرنا چاہیے, ساری بات ہے, لیکن طریقے سے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے, شو دیم دی ادر سائڈ آف دا پکچر, ایجوکیٹ. کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ جہالت کے اوپر قائم ہوتے ہیں. The moment you show them minor face of knowledge, ان کی ساری ہوا نکل جاتی ہے, ان سارے سوشل میڈیا اور religious entertainers I call them. They are religious entertainers. You get entertained by them. میوزک نہیں سننا تو یہ سن لو. ہاں وہ سنتے ہیں تو آپ کا ایمان لیول یوں اوپر بڑھتا ہے اور پھر اسی طرح نکل جاتا ہے تھوڑی دیر. They are religious entertainers. They are not educators. Religion is knowledge. It's not entertainment. اسی لیے تو یہ حال ہے آپ کا. Good for nothing, good in nothing. You are good for nothing, you are good in nothing. کیا چیز ہے جو آپ اچھا کر رہے ہیں؟ دنیا آپ نے تباہ کی ہے. This is no more a place to live. Do you want to live in this pathetic world جدھر آپ اتنی بےہودگی ہو رہی ہیں اور آپ کچھ کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں؟ سینس آف مورالٹی, کمپس آف مورالٹی نیگیٹو سے بھی نیگیٹو میں جا چکا ہے, جدھر بیسک مورل پرنسپلز آر کنسیڈرڈ آؤٹ ڈیٹڈ, ویئر ایوری امورالٹی از کنسیڈرڈ ٹو بی اپ ٹو ڈیٹ. ہاں, جدھر آپ کبھی ہمارے آفس میں آ کے بچوں کے مسئلے سنے ہاسٹلس کا, اس کے اور جس طریقے کے لوگ ہیں آپ کے ہی ادھر ہاسٹلس کے اندر, لڑکے اور لڑکیاں دونوں, آپ کبھی کسی بھی ایک کوئی لڑکی ہمارے پاس لڑکا آیا اور اپنے مسائل بتائے یہاں پر, تو لٹرلی ہمیں تو شرم آتی ہے کہ بھائی جواب کیا دیں, یہ ہو کیا رہا ہے. بات تو دس از واٹ یو ہیو ڈن ٹو دی سوسائٹی. My opinion would be no, must not, unless and until he has studied the hadith from all the perspectives. Especially اگر وہ فقہ کی ہے. آپ خاموش رہیے, آپ سے اتنا کہہ دیں کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, لیٹس گو ٹو اے اسکالر. یہ آؤٹ ڈیٹڈ جواب ہے, یہ جواب اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جواب سے انڈر لین اور وہ چیزیں نہیں آتی ہیں, چسکا نہیں ملتا. لیکن دس از دی رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. میں اس بات کی اس ایزمپشن ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ یوٹیوب سے یا فیس بک سے یا کہیں سے بھی اردو کتاب سے نہیں دیکھ سکتے. ہاں پھر تو آپ کریے, استاد نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے اس حدیث کو اچھے سے سمجھا دیا تمہیں, اور آپ تمہیں اجازت ہے تو 100 بسم اللہ, پھر تو کرے 100 بسم اللہ. آبویسلی استاد قابل ہو, ہاں وہ قابل. کوئی اور یہ اگلی یا اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ. اس پہ یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے, میں تھوڑی سی نا پوائنٹرز دے دوں گا, تھوڑی سی پوائنٹرز کہ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی ریلیجیس اتھارٹیز, ہاؤ ڈو یو نو کہ ویئر فرام ہوم ٹو اسٹڈی اینڈ ہوم ناٹ ٹو اسٹڈی, فرام ویئر ٹو گیٹ یور ریلیجن, ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ. اس کے پوائنٹرز دے دوں گا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگلے میں یا اس سے اگلے میں. کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ اب ہمارا اثر کا وقت ہونے والا. دوسری سر پول اور تقریر وہ ہوگی, یہ بات شروع میں ہم نے کر بھی سر. تھی. میں وہی چاہ رہا تھا آپ بریفلی اگر سمرائز کر دیں کہ ہم نے یہ بات کی آج تھی. کیا پڑھا ہے سر؟ نہیں, بریفلی سمرائز تو میں اس طرح نہیں کر پاؤں گا. میں نے یہ بات پڑھی, ہم نے یہ بات کی ہے کہ حدیث جو ہے, حدیث کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ وچ از ایسوسیٹیڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرام ہز ورڈز, ایکشن اینڈ سائلنس از حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاموشی, ان کے سامنے کوئی بات کی جائے یا کوئی عمل کیا جائے, اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ٹیکنیکلی سنت کہا جاتا ہے. کیونکہ سائلنس آف دا پروفٹ کین اونلی مین اینڈ اونلی مین سائلنٹ اپروول, سائلنٹ ڈس اپروول نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنس میں ہمیشہ اپروول ہوتا تھا, اس لیے سورس آف لا مانا گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بات تھی کہ حدیث کی یہ ہوتی ہے کہ یا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی, یا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہوگا, یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہوگی, سائلنس ہوگی, یہ حدیث ہوگی. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ حدیث کی 2 حصے ہیں, سند اور متن.
اور سند اور متن مل کر حدیث بنے. اگر سند میں اور متن میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ حدیث نہیں کہلاتی. یہ بات ضروری ہے. سند حدیث کی 2 پارٹس ہیں, سند اور متن. سند جو ہے وہ سلسلہ الروات ہے, چین آف دا نریٹرز ہے. متن جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم نے یہ بات سمجھی تو حدیث کو ہم جنرلی 2 قسموں میں ڈیفائن, 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں, ود رسپیکٹ ٹو اٹس نمبر آف نریٹرز اینڈ ود رسپیکٹ ٹو اٹس آتھینٹسٹی. نمبر آف نریٹرز کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جنرلی حدیث 2 قسموں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, متواتر اور احاد. متواتر کی پھر فردر 2 قسمیں ہوتی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی. احاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھ لی. اور پھر ہم نے کہا آتھینٹسٹی کے لحاظ سے جرنلی حدیث کی یہ 4 قسمیں ہیں, صحیح, حسن, ضعیف اور موضوع. حسن کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں, حسن کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں, ضعیف کی تقریباً 35 قسمیں ہیں, اور موضوع تو موضوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے نہ حسن کی 2 قسمیں پڑھی, نہ حسن ضعیف کی, صحیح کی 2 قسمیں پڑھی, اور نہ ہم نے ضعیف کی قسمیں پڑھی. ہم نے پھر اس کی شرائط پڑھی, ہلکا 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 ہلکا. سمجھ آ گئی بات؟ یس. کوئی اور سوال تو نہیں؟ ہاں ہاں. اس کا سوال جواب بھی اگلے یا اس سے اگلے سوال کا جواب میں نہ دیا تو یاد کرا. ٹھیک ہے. چلیے, عصر کا وقت ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک.